ناشتے کے بعد وہ لون میں گئی تھی اپنے طوطوں کو چوری کھلانے۔ اس کے بعد اسے ہانیہ کی کال آئی تھی۔ وہ سب اگلے ہفتے آ رہے تھے ملتان ارحان کے نکاح کے لیے۔ ثنایا بہت خوش کیونکہ ہانیہ نے بتایا تھا کہ ارحان بھی ان کے ساتھ ہی آئے گا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ہانی سے پورے 2 گھنٹے بات کرنے کے بعد اس نے اپنی بڑی بہن منال سے بات کی تھی اور پتہ ہی نہیں چلا جب شام کے 4 بج گئے۔ وہ منال کو اللہ حافظ کہتی کچن میں آئی تھی تاکہ آفت بیگم کی مدد کروا سکے، پر سامنے سے مرزا صاحب عجلت میں گھر آتے دکھائی دیے۔ کیا ہوا خالو جان، آپ اس وقت واپس کیسے آ گئے؟ ثنایا نے پوچھا۔ جی بیٹا، وہ میرے دوست کی والدہ وفات پا گئی ہیں، اس لیے انہی کی طرف تعزیت کے لیے نکلنا ہے۔ اپنی خالہ جانی کو بلاؤ، وہ افسردگی سے بولے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو صبر دے، آمین۔ وہ دکھی ہو گئی تھی، ماں کے چلے جانے کا دکھ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ آمین۔ مرزا صاحب کی آواز آئی۔ وہ فوراً کچن میں آئی تھی جہاں آفت بیگم چکن بنا رہی تھی اور حاجرہ آپا کام والی وہ بھی ان کے ساتھ ہی مدد کر رہی تھی۔ خالہ جانی آپ کو باہر خالو جان بلا رہے ہیں، جلدی جائیں، یہ میں دیکھ لیتی ہوں، وہ بولی تو آفت بیگم پریشان سی ہو گئیں۔ مرزا صاحب نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں وہاں جانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ بیٹا ہم نکل رہے ہیں، ہو سکتا ہے رات کو لیٹ ہو جائیں، آپ لوگ کھانا کھا لینا اور خیال رکھنا اکیلے گھر میں ڈرنا مت، تمہارے خالو سنان کو کال کر دیں گے، وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ آفت بیگم اسے اور ساتھ کھڑی یالے کو ہدایت دیتی مرزا صاحب کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ کھانے میں کیا بن رہا ہے؟ یالے نے پوچھا۔ چکن، ثنایا نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ یالے بھاپ گئی تھی اس کی اداسی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ان کی ماما چلی گئیں یار، کتنا رو رہے ہوں گے سب، ماں کے بغیر زندگی بہت مشکل سے لگتی ہے، وہ اداسی سے بولی۔ یہ دستور ہے ثنایا، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا بھی ہے، اللہ کے فیصلے پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اب تم موڈ صحیح کرو اور آ جاؤ، کوکنگ کرتے ہیں ہم، وہ اسے سمجھاتی کچن میں لے گئی۔ ثنایا نے بھی خود کو مصروف کر لینا بہتر سمجھا۔ اوکے، کسٹرڈ بنائیں؟ ثنایا نے کہا تو یالے مسکرائی۔ وائی نوٹ؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مکمل طور پر کوکنگ میں مصروف ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا۔ یالے نے چکن کڑاہی کو اتار کر سائڈ پر رکھا اور حاجرہ آپا بھی ان کے ساتھ تھیں، جو روٹیاں بنانے کے ساتھ ساتھ ان سے باتیں بھی کر رہی تھیں۔ جبکہ ثنایا ان کے بھی اور ان کو جواب دیتی کسٹرڈ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ حاجرہ آپا کام کرواتی اپنا اور اپنی بیٹی انم کے لیے کھانا لیتی اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھیں۔ ثنایا کسٹرڈ میں فروٹس اور ڈرائی فروٹ وغیرہ مکس کر رہی تھی اور یالے سلاد بناتی اس کی طرف پلٹی۔ تم اس کو فریزر میں رکھ دینا، میں ذرا بھائی کو کال کر کے آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، یالے نے کہا تو ثنایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد اس نے آس پاس دیکھا، اسے بادام کہیں نظر نہیں آئے۔ اب کیا کروں، وہاں دیکھتی ہوں، شاید یالے نکالنا بھول گئی، وہ خود سے کہتی کیبنٹ کھول کر بادام ڈھونڈنے لگی۔ اسے ایک ڈبہ ملا جس پر بادام ہی لکھا تھا، پر اندر بادام پیسے ہوئے تھے۔ پورے بادام نہیں ہیں کیا یہاں؟ اس نے منہ بسوڑا۔ کوئی بات نہیں، یہی ڈال دیتی ہوں۔ پھر خود ہی کہتی کسٹرڈ کے پاس گئی اور 3-4 پیسے ہوئے باداموں کے چمچ کسٹرڈ میں ملا دیے۔ اسے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس نے کسٹرڈ کو فریزر میں رکھا اور باقی سامان واپس کیبنٹ میں رکھ دیا۔ بھائی 8 بجے تک آ جائیں گے، جب تک ہم جو باقی کام رہ گیا ہے وہ کر لیتے ہیں، یالے نے آ کر بتایا تو ثنایا مسکرا کر سر ہلاتی روٹیاں بنانے لگی۔ ان کے فارغ ہونے تک سنان بھی آ گیا تھا۔ بابا کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے رات کو لیٹ پہنچیں گے۔ سنان نے ان دونوں کو بتایا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئیں۔ بھائی کھانا لگاؤں؟ یالے نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھی بھوک نہیں ہے، تم دونوں کھا لو، میں باہر لون میں بیٹھا ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ یالے اور ثنایا کھانا کھانے لگی تھی جب لوگ کے لون میں بیٹھا سنان کرسی سے اپنی پشت ٹکائے آسمان پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ السلام علیکم، اپنے کم میں سے ایک لڑکی کی باریک سی آواز سنائی دی تو وہ پلٹا۔ وعلیکم السلام، ارے انم آپ خیریت، اس وقت تک جاگ رہی ہیں؟ اپنے سامنے گلابی شلوار سوٹ میں کھڑی اس 15-16 سال لڑکی کو دیکھتا اور نرمی سے بولا۔
جی وہ میں پڑھ رہی تھی، پر یہ سوال حل نہیں ہو رہا۔ صبح سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ اب جا کر سامنے نظر آئے ہیں۔ یہ سوال سمجھا دیں پلیز، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ جلدی جلدی بولی اور سنان کو دیکھا جو مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آ جاؤ کرواتا ہوں، وہ نرمی سے بولا، بغیر یہ جانے کہ اس کا نرم لہجہ شعور کی دنیا میں قدم رکھتی اس لڑکی کے دل پر کیا کلیاں بکھیر رہا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی سنان اکثر اسے پڑھا دیا کرتا تھا، وہ اسے چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن شاید وہ نادان لڑکی اسے کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ سنان کی کہنے کی دیر تھی کہ وہ تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ کون سا سوال ہے؟ یہ والا۔ یہاں سے کیسے ہوگا؟ وہ سوال دکھاتے رجسٹر اور پین اسے پکڑا گئی۔ سنان کی نظریں سوال پر تھیں، پر انم کی نظریں سنان پر تھیں جو اس کے ہاتھ سے رجسٹر اور پین تھامتا سوال حل کر رہا تھا۔ یہ دیکھو ایسے ہوگا، آپ فارمولا غلط یوز کر رہی تھی شاید۔ سنان نے رجسٹر اس کے آگے کیا، پر وہ سن نہیں پائی تھی، اس نے رجسٹر نہیں پکڑا تھا۔ سنان نے اس کی جانب دیکھا تو اسے محوس سے خود کو تکتا پایا۔ ہیلو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھو گئی؟ سنان کے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ جی، وہ ایک دم چونکی۔ سنان نے تعجب سے اسے دیکھا، اسے انم کا برتاؤ اور اس کے دیکھنے کا انداز سنان کو عجیب لگا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ غلط فارمولا یوز کر رہی تھیں، اس لیے یہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدلتا ہوا بولا۔ جی شکریہ، انم مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو شاباش، اب آپ جاؤ اپنی ماما کے پاس۔ سنان نے زبردستی مسکرا کر کہا تو وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اپنا رجسٹر اور کتاب اٹھاتی وہ ایک گہری نگاہ سنان کی آنکھوں پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی۔ سنان نے خود پر اس کی نگاہ کو صاف محسوس کیا تھا۔ وہ حیران ہوا، پھر خود ہی اپنی سوچ کو یہ کہہ کر چھٹک دیا، وہ بچی ہے، میں ہی فضول سوچ رہا ہوں بس۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور اٹھ کر اندر کی جانب آ گیا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، مطلب وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ وہ کچن میں آ گیا، بھوک زیادہ نہیں تھی، اس نے فریج کھول کر کچھ اور تلاش کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر کسٹرڈ کے باؤل پر پڑی۔ یہ ہوئی نا بات، وہ بڑبڑایا اور باؤل لیتا ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھا۔ وہ موبائل میں گن اپنی ویڈیوز پر کمنٹس چیک کرتا، ان کے رپلائی کرتا، باؤل میں سے ہی چمچ بھرتا منہ میں ڈال گیا۔ اس کا سارا دھیان موبائل اور کھانے پر ہی تھی۔ جب تیسری چوتھی چمچ کھانے پر ہی اسے اپنے گلے میں خراش سی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا گلا کھنکارا، پھر ایک نظر کسٹرڈ کو دیکھا۔ کوئی سوچ آتے ہی ماتھے پر بل پڑے، لیکن پھر فوراً وہ اپنا خیال چھٹکتا واپس کھانے اور موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ اور سنایا تم نے اس میں بادام ڈالے ہیں؟ کمرے میں بیٹھی یالے جس نے دوسری چمچ ہی منہ میں ڈالی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ ہاں کیوں؟ وہ ناسمجھی سے بولی اور مووی دیکھنے لگی جو وہ دونوں موبائل پر لگائے بیٹھی تھیں۔ پاگل، تم بھول گئی کیا سنان بھائی کو بادام سے الرجی ہے؟ دعا کرو انہوں نے نہ کھایا ہو ابھی تک، یالے جلدی سے کہتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ سنایا کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اور شیٹ، یہ میں کیسے بھول گئی، اس لیے تو وہاں بادام نہیں رکھے تھے یالے نے۔ وہ بھی پریشانی سے بڑبڑاتی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یالے جیسے ہی نیچے پہنچی سامنے کا منظر دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ بھائی، وہ خوف سے کہتی سنان کی جانب لپکی تھی جو سڑیوں سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا گہرے گہرے سانس بھرتا کھانستے ہوئے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے سے آتی سنایا سیڑھیوں پر ہی جم گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے سنان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر صاف تکلیف کے آثار تھے۔ کھانستے بوئے بگلے تنفس کے ساتھ اس کی زد سے سرخ ہوتی پانی سے بھری آنکھیں، بار بار اپنی گردن پر جاتا اس کا ہاتھ جس سے وہ اپنی گردن سلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پیچھے ٹیبل پر پڑا باؤل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسٹرڈ کھا چکا تھا اور اب اس میں شامل باداموں نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تھا۔ بھائی، آپ ٹھیک ہو؟ یالے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے سلاتے ہوئے بڑی آواز میں بولی۔ یالے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ وہ بامشکل گھٹنوں کے بل زمین پر جا بیٹھا۔ بھائی، یالے اس کو تکلیف میں دیکھتی روتے ہوئے بولی، اور سنایا کو دیکھا جو سڑیوں پر چہرے پر خوف اور آنکھوں میں نمی لیے ساکت سی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔
ثنایا ادھر آؤ، بھائی کو روم میں لے کر چلتے ہیں۔ اس کے ثنایا کو آواز دی تو وہ ہوش میں آتی فوراً ان کی جانب بھاگ کر آئی تھی۔ اپنی گردن کو دبوچتا ہوا درد سے بولا تھا، آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ بھائی اٹھیں، چلیں روم میں، جلدی کریں، وہ اسے کندھوں سے تھامتی بولی۔ سنان بھی ہمت کرتا اٹھا اور آہستہ آہستہ ان کے ساتھ قدم لیتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ یالی نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ ثنایا تم بھائی کے پاس بیٹھو، میں مما کو کال کر کے آتی ہوں اور بھائی میڈیسن کا پوچھتی ہوں، ان کے پاس ہی رہنا، وہ جلدی جلدی کہتی فوراً وہاں سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ ثنایا کی نظر سنان پر تھیں جس کی آنکھیں نہایت ہی سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار آنکھوں کو بند کر رہا تھا، وہ کرا رہا تھا درد سے، تیز تیز سانس بھرتا، وہ اب گردن کے ساتھ ساتھ اپنے سینے کو مسلنے لگا تھا۔ ثنایا گھبرائی سی بے ساختہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ سنان آپ ٹھیک ہیں؟ مدھم آواز میں بولی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا تھا۔ سنان نے اس کی سرگوشی نما آواز سنی تو تھی پر وہ جواب دینے کی ہمت میں نہیں تھا۔ سنان وہ دھیرے سے کہتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی جہاں وہ پہلے اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ ایک دم ماحول میں سکوت چھایا تھا، ہر طرف خاموشی ہوئی تھی، جس میں آواز تھی تو بس یک دم سنان کے گہرے سانس بھرنے کی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی اور اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کا لمس اسے جیسے درد سے کراتے انسان کو سکون میں لے آیا تھا۔ کہاں گیا درد، کہاں گئی گلے میں بھرتی جلن، کہاں گیا سانس کا آنا؟ وہ تو خود اپنی سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہی ظالم چیز ہے یہ محبت، تکلیف بھی دیتی ہے اور پھر اس پر مرہم بھی رکھ دیتی ہے۔ سوری سنان، میں بھول گئی تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں ڈالے تھے بادام، میرا یقین کریں، پلیز مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آئی ایم سو سوری پلیز۔ اس کے سینے پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتی وہ روتے ہوئے اٹک اٹک کر اپنی بات کا یقین دلانے لگی۔ سنان کو دم سادے خود کو تکتا پا کر وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید سنان کو لگ رہا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر بادام ڈالے تھے، پر وہ پاگل دیوانہ تو اپنے محبوب کے لمس سے ملتے سکون کو محسوس کر رہا تھا کہ وہ کہاں جان پاتی۔